اس اعلان کے بعد سارد شہر کے نواح میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو سائرس کے ہاتھوں شہر کی فتح کا باعث بن گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز شام کے دھندلکے میں سارد شہر کی فصیل کے اوپر کرزوش کا ایک لشکری پہرا دے رہا تھا۔ پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے اچانک فصیل کی منڈیر پر رکا۔ اس نے جب جھک کر نیچے دیکھا تو اس کے سر پر جو لوہے کا خود تھا نیچے گر گیا۔ ایک تو اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی، دوسرے اس کے جھک کر نیچے دیکھنے کی وجہ سے اس کے سر کا خود نیچے گر گیا اور چٹانوں پر لڑھکتا ہوا دور چلا گیا۔ اب بظاہر فصیل پر چڑھنے کا کوئی راستہ تو نہیں تھا جس سے کوئی فصیل سے نیچے اترتا یا نیچے سے فصیل پر چڑھ سکتا تھا۔ جس وقت اس پہرے دار کا خود اس کے سر سے اتر کر فصیل کے نیچے چٹانوں پر لڑھکتا ہوا دور گیا، اس وقت سائرس کا ایک لشکری قریب ہی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن فصیل کے اوپر کرزوش کے لشکری کی نگاہ اس پر نہ پڑی تھی۔ پھر سائرس کے اس لشکری کے دیکھتے ہی دیکھتے کرزوش کا وہ لشکری جو فصیل کے اوپر تھا، اس نے اپنے ہتھیار ایک طرف رکھے اور آگے بڑھ کر ایک چٹان کی بھربھری سطح پر قدم رکھنے کے لیے جو نشان بنے ہوئے تھے ان پر پاؤں رکھتا ہوا ایک جگہ سے نیچے اترا، اور جہاں اس کا خود پڑا تھا اسے اٹھا کر جن چٹانوں کی مدد سے وہ نیچے آیا تھا انہی کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ نیچے سے سائرس کا وہ لشکری یہ سارا منظر بغور دیکھ رہا تھا۔ کرزوش کا وہ لشکری جب اپنا خود لے کر فصیل کے اوپر چلا گیا، تب سائرس کا لشکری حرکت میں آیا۔ جن راستوں اور جن بھربھری چٹانوں سے ہوتا ہوا وہ نیچے اتر رہا تھا اور اپنا خود لے کر اوپر چلا گیا تھا، سائرس کا وہ لشکری انہی چٹانوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ان چٹانوں کا جائزہ لیا اور یہ سوچنے لگا، یہ چٹانیں تو بھربھری ہیں اور ان کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کرزوش کا لشکری ان چٹانوں سے نیچے آ کر اپنا خود لے کر اوپر جا سکتا ہے تو دوسرے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب کرزوش کا لشکری فصیل پر چلا گیا، تب سائرس کا لشکری حرکت میں آیا۔ ان چٹانوں کے ذریعے وہ چڑھ کر فصیل تک گیا اور پھر بڑی آسانی سے نیچے بھی اتر آیا۔ غرض اس نے یہ اطمینان کر لیا کہ اس پہاڑی پر چڑھنا کچھ مشکل نہیں اور اس پہاڑی کے ذریعے فصیل پر جایا جا سکتا ہے، اور چونکہ اس پہاڑی کا پتھر بھربھرا ہے اس لیے اس پر پاؤں رکھنے کے لیے مزید سیڑھیاں بنائی اور کاٹی جا سکتی ہیں، جن کے ذریعے بہت سے لشکری فصیل پر جا سکتے ہیں۔
اس لشکری نے یہ سارا حادثہ اپنے کماندار کو جا کر بتا دیا، اور وہ کماندار اسے ہارپیک کے پاس لے گیا۔ ہارپیک نے سنا تو سوچا، جو ترکیب یہ لشکری بتا رہا ہے اسے کم از کم آزما کر تو دیکھنا چاہیے۔ اگر کامیابی نہ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کچھ لشکریوں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر یہ داؤ چل گیا تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ سارد شہر پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور سارد کا محل چونکہ اونچے مقام پر ہے اس لیے شاید اس کے اندر آسانی سے گھس کر اس پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد سائرس سے مشورہ کرنے کے بعد ہارپیک نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا، جو لشکری محل اور شہر کی فصیل پر چڑھیں گے انہیں انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اگلے دن شام کی خاموشی میں سائرس کے لشکری پہاڑی کے عقبی حصے پر چڑھ گئے اور منڈیر کے پیچھے دبک کر انہوں نے رسے نیچے لٹکا دیے، اور ان رسوں کے ذریعے اور بہت سے لشکری اوپر چڑھ گئے۔ کرزوش کے پہرہ دار اس طرف گشت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس پہاڑی کی وجہ سے وہ حصہ محفوظ خیال کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ان کی بے خبری میں سائرس کے بہت سے لشکری اس پہاڑی کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ اس کے بعد فصیل کے ایک حصے کو پار کرتے ہوئے وہ کرزوش کے محل کے اندر گھستے چلے گئے تھے۔ سائرس کے جب کافی لشکری محل اور قلعے کے اندر گھس گئے تب چاروں طرف ایک شور اور غل اٹھ کھڑا ہوا۔ محل میں جہاں ابھی غروب آفتاب کا اجالا پھیلا ہوا تھا، چیخ و پکار کے ساتھ تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ سائرس کے لشکری بڑی تیزی سے کرزوش کے محلے کے محافظوں کا خاتمہ کرنے لگے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھرنے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ سائرس کے کچھ لشکری جہاں ممکن تھا وہاں محل کے کچھ حصوں کو آگ بھی لگانے لگے تھے۔ اس طرح محل کے اندر آگ کے شعلے بھی بھڑکنے لگے تھے۔ محل کے محافظ خواجہ سرا، جو کرزوش کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کے نگہبان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سائرس کے لشکری اب قلعہ ہی نہیں محل کے اندر بھی گھس آئے ہیں اور فصیل کے اوپر سے ایک سیلاب کی صورت میں اندر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ان تک یہ بھی خبر پہنچی کہ کچھ لشکریوں نے سارد شہر کے دروازے کھول دیے ہیں، جن کی وجہ سے سائرس اور ہارپیک اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان خواجہ سراؤں نے خنجر سنبھال لیے اور سارد کی حرم کی طرف گئے۔ انہوں نے کرزوش کی بیوی اور بچوں اور بیٹیوں کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا تاکہ وہ دشمن کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اتنی دیر تک محل کے اندر
آگ کے کئی الاؤ بھڑک اٹھے تھے۔ یہ صورتحال لیڈیا کے بادشاہ کرزوش اور اس کے سالاروں کے لیے بڑی مایوس کن تھی۔ سائرس اور ہارپیک اب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو چکے تھے اور چاروں طرف کرزوش کے لشکریوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ کرزوش نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا ایک بہت بڑے حصے کو سائرس کے لشکریوں نے تہہ دیگ کر دیا ہے اور اس کے صرف چند دستے ہی بچے ہیں جو کسی بھی صورت نہ شہر کا دفاع کر سکتے ہیں نہ سائرس اور ہارپیگ کی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں، تب اس نے اپنے آپ کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کرزوش کی بیویوں، اس کی بیٹیوں اور اہل خانہ کو اس کے خواجہ سرا پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ ان کے مارے جانے کی وجہ سے کرزوش اداس اور فکر مند تو تھا ہی، لیکن جب اسے یہ خبر ملی کہ سارے لشکر کو بھی کاٹ کر رکھ دیا ہے، تب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے آپ کو ختم کرے، لہٰذا وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ کی طرف بڑھا تاکہ اس میں کود کر اپنی جان دے۔ اتنے میں سائرس اور ہارپیک بھی وہاں پہنچ گئے۔ سائرس نے کرزوش کے اس ارادے کو بھانپ لیا تھا کہ وہ الاؤ میں کود کر اپنا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ کرزوش کو پکڑ لیا جائے اور محل اور گرد و نواح میں جگہ جگہ جو آگ لگی ہے اسے فوراً بجھا دیا جائے۔ سائرس کا یہ حکم ملتے ہی ان کے لشکری چاروں طرف پھیل گئے۔ کچھ نے کرزوش کو پکڑ کر آگ میں کودنے سے بچا لیا، باقی لشکری چاروں طرف پھیل کر بڑی تیزی سے آگ بجھانے لگے تھے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے محل میں جو جا بجا آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے ختم ہو گئے۔ پانی ڈال ڈال کر سائرس کے لشکریوں نے آگ بجھا دی۔ کرزوش کو مرنے سے بچا لیا گیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سارے شہر پر سائرس کا قبضہ ہو گیا۔ کرزوش کا مرکزی شہر سارد فتح کرنے کے بعد سائرس نے کرزوش سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ اسے اپنے ساتھ رکھا۔ جہاں کہیں بھی جاتا کرزوش کو اپنے ہمراہ لے کر جاتا۔ چند روز تک اس نے سارد شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اس لیے کہ سارد شہر سمندر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اب اپنے لشکر کے ساتھ سائرس نے ساحل سمندر کا رخ کیا تھا۔ سارد شہر کا نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے ایک سالار تبل کا انتخاب کیا۔ اس نے سارد اور گرد و نواح کا جس قدر علاقہ تھا اس کا حاکم رتبل کو مقرر کر دیا۔ سائرس جب کرزوش کے شہر سارد سے نکل کر سمندر کی طرف بڑھا تو سب سے پہلے اس نے سمرنا نام کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ وہ جب سمرنا پہنچا تو وہاں سمندر میں یونانیوں کی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے علاوہ کرانیوں کے بڑے بڑے جہاز کھڑے تھے۔ یہ لوگ ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کرنے والے تاجر تھے۔
چند دن تک اس نے سمرنا میں قیام کیا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ سمرنا کو بھی اس نے اپنے ماتحت کیا۔ اس کے بعد اس نے یونیا کا رخ کیا۔ یونیا ایک کافی بڑا شہر تھا اور ایک صوبہ بھی تھا، اس لیے کہ یونیا شہر کے ارد گرد دور دور تک جو وسیع علاقے تھے وہ بھی یونیا کے تحت تھے، ایک طرح کا صوبہ تھا، اور یونیا شہر اس صوبے کا صوبائی دارالحکومت تھا۔ یونیا پہنچ کر سائرس نے شہر پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے شہر والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ سائرس کی اطاعت قبول کر لیں۔ ساتھ ہی یونیا والوں کو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سے پہلے کرزوش کے علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، لہٰذا وہ سرکشی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سائرس کے اس پیغام کے جواب میں یونیا والوں نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم سائرس کی اطاعت و فرما برداری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ ضمانت دی جائے کہ جس طرح لیڈیا کے مرکزی شہر سارد کو فتح کرنے کے بعد ان کے خلاف سائرس نے کوئی جوابی یا انتقامی کارروائی نہیں کی، اسی طرح ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد سائرس ہمیں اپنی رسم و رواج کے مطابق جینے دے گا۔ یونیا کے قاصدوں اور سفیروں کا یہ جواب سن کر مزاحیہ سے انداز میں سائرس نے انہیں ایک حکایت سنائی۔ انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نے نواز جو بڑی اچھی نیں بجاتا تھا، وہ ساحل سمندر پر آیا۔ ساحل پر کھڑے ہو کر اس نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ خشکی پر آ کر میری بین کی آواز پر ناچو